اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا قرآن مجید میں دین اسلام کے جتنے بھی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ محض حکم یا ممانعت یا بعض اوقات کچھ تھوڑی بہت ابتدائی ہدایات، نماز اہم ترین رکن ہے دین اسلام کا، لیکن قرآن مجید میں مکمل تفصیل کے ساتھ نماز ذکر نہیں ہوئی۔ اجمالاً تذکرہ کیا گیا
اس کا طریقہ، مسائل، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے اور بتلائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کے نصاب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزے کے احکام تفصیلاً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اور حج کا جو طریقہ ہے، قرآن میں حج کا تذکرہ ہے، حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور ابتدائی چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ باقی تفصیل، طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے آ کے سیکھو، مجھ سے آ کے لو۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، ان کی جزئیات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید ہے، اور دوسری چیز وہ جو ہم نے پچھلے جمعہ میں چند گزارشات کی تھیں، مسائل وراثت، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ اجتہاد کا دروازہ نہیں چھوڑا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی بعد میں آنے والے علماء اور مجتہدین کے لیے، بلکہ جب سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسائل وراثت کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی ایسا بندہ وراثت چھوڑ جائے جو کلالہ ہو۔ کلالہ کیا ہے؟ جب اس چیز کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو اس کا جواب بھی اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء کی آخری آیت میں اتار دیا، تاکہ یہ جو بحث ہے کلالہ کی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے پیغمبر لوگوں نے آپ سے آ کے سوال کیے ہیں، مسئلہ پوچھا ہے، آپ انہیں کہیے کہ اللہ تمہیں جواب دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہو، یہ ہوگا کلالہ، یعنی پوچھے گئے مسئلے کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کر دیا، سوائے ایک مسئلے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دادی کا حصہ ہے، اگر مرنے والے کے والدین زندہ نہیں ہیں تو دادا کو تو ملے گا، والد اگر نہیں ہے دادا کو ملے گا، کیا دادی کو بھی ملے گا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا ہے، سوائے اس فیصلے کے وہ بھی اگر قرآنی آیتوں کی بندہ اچھی طرح تشریح اور توضیح پڑھ لے تو وہ مسئلہ بھی ادھر ہی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا حصہ، ایک صحابی نے آ کے گواہی دی کہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو حصہ دیا تھا۔ بس یہ ایک مسئلہ مسائل وراثت، باقی پورے کا پورا وراثت کا مسئلہ، بلکہ اس کے مسائل، اس کی جزئیات، اس کے حصے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں وراثت کی تقسیم کی، صحیح طریقے سے تقسیم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے اسے اہمیت نہیں دی اور بہانے تراش لیے۔ ایک بہانہ یہ ہے وراثت تقسیم نہ کرنے کا کہ جی جو
ہمارا والد فوت ہوا ہے، اس کے پاس اتنا مال تھا ہی نہیں، کیا تقسیم کرے؟ تھوڑا تھا، یا اس کے پاس صرف یہ گھر تھا جس میں ہم اب رہائش پذیر ہیں، وہ بھی اسی میں رہتا تھا، ہم بھی اسی میں رہتے ہیں، مال تو ہے نہیں، چھوڑا ہی نہیں ہے، تو کیا تقسیم کریں؟ قرآن مجید نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی، اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے ہر اس چیز میں جو والدین نے یا قریبیوں نے چھوڑی ہے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو کچھ بھی والدین چھوڑ گئے یا والدین کے علاوہ اور قریبی چھوڑ گئے، مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو، یہاں نصاب کا چکر نہیں ہے کہ اتنا مال ہو تو تب تقسیم ہوگا، بلکہ جو خطہ عرب کے مفتیان ہیں، ہمارے ہاں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہے ہی نہیں مرنے والے کے پاس کچھ، کیا تقسیم کیا جائے، وہ کہتے ہیں جو کپڑے پہنا کرتا تھا وہ تو ہے نا، مما قل منہ، چاہے تھوڑا ہو، او کثر، یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، حصے تو مقرر کر دیے گئے ہیں، حصے مقرر ہیں، تھوڑے زیادہ کا بہانہ نہیں چلے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک کوتاہی یہ بھی تقسیم وراثت میں ناانصافی گنی جائے گی، جانے والا چلا گیا، مال چھوڑ گیا، اب تقسیم نہیں کرتے، تقسیم میں تاخیر کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تقسیم میں تاخیر، سال گزر گیا، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال گزر گئے، وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی، وہ جوں کی توں ہے، جس کے پاس جو ہے بس اس کے پاس وہ ہے، وہ اسے برت رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اس سے آمدن لے رہا ہے، 10-20 برس۔ یہ تاخیر کرنا جرم ہے، ناانصافی ہے۔ جب جانے والا چلا گیا، اس کا قرض ادا ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی، 3 دن کا سوگ تھا، افسوس تھا، وہ پورا ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ دیکھو وصیت اگر کسی کے حق میں کر گیا تو وہ دیکھو، اور اگر وصیت نہیں کر گیا، وصیت کر گیا ہے یا نہیں کر گیا، اس کے مال کا حساب لگاؤ اور اسے تقسیم کرو۔ بیٹا ہے، باپ کے گھر میں رہتا ہے، وہ جو گھر ہے والد، اچھا ایک اور غلط فہمی ہے جو ہمیں اکثر سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جو میرے والد کے حصے میں میرے دادا سے وراثت آئی تھی وہ تو وراثت ہے، جو میرے والد نے خود بنائی ہے، اپنی جائیداد ہے یا گھر ہیں، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں یا مال ہے، کچھ بھی جو میرے والد نے خود کمایا ہے، وہ بھی تقسیم ہوگا؟ جی ہاں، وہ بھی تقسیم ہوگا، چاہے وہ آپ کے دادا سے وراثت میں ملا ہے یا ساری زندگی آپ کے والد نے کمایا ہے یا اس کمائی میں آپ نے والد کی مدد کی ہے، سب کا مشترکہ ہے۔ حصے ہیں، گھر ہے، اس میں رہ رہا ہے، اب اس کا خیال یہ ہے کہ اس گھر پہ صرف میرا حق ہے، یا ہم 2-3 بھائی ہیں، 4 ہیں، تو اس گھر پہ ہمارا حق ہے، ہماری جو بہنیں ہیں ان کا اس گھر پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ جو والد گھر چھوڑ کے گیا ہے، یا تو بہنوں کو اس میں سے حصہ دو یا پھر ان سے ان کا حصہ خریدو، انہیں رقم ادا کرو کہ یہ آپ کا حصہ ہے، والد کے ترکے میں سے
یہ ہم آپ کو دیتے ہیں رقم یا آپ کی اتنی جگہ بنتی ہے؟ ایک اور بات بھی ہے، اگر نقدی یا دوسرا مال وہ مرنے والے نے وراثت میں چھوڑا ہے، اس میں سے بہنوں کا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن جو جائیداد ہے، زمین ہے، وہ زمین زرعی ہو یا کمرشل زمین ہو یا رہنے کے لیے گھر ہو، کوئی بھی جگہ وہ اس نے چھوڑی ہے، اس میں سے عورتوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، انہیں بے دخل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جرم سمجھتا ہے بھائی، اگر بہن اشارہ کر دے یا اپنے حصے کا مطالبہ کر دے، یہ سمجھتا ہے اس نے بہت بڑا جرم کر دیا، اس نے مجھے کوئی گالی دے دی، اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے۔ یہی جو کل تک اس کے آنے پہ گھر میں کھانے پکوایا کرتا تھا، اس کے بچوں کو کپڑے مہیا کیا کرتا تھا، یہ کوئی جرم نہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرا جیسے تمہارا والد تھا میرا بھی والد تھا، جیسے اللہ نے اس کے مال میں تمہارا حصہ رکھا ہے ایسے ہی اللہ نے میرا بھی حصہ رکھا ہے، وہ حق بجانب ہے یہ بات کرنے میں، لیکن بھائی سمجھتا ہے کہ یہ اب میری دشمن ہے کہ اس نے مجھ سے حصے کا، جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارا معاشرہ ایسی ایسی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ان کی مذمت کرتا ہے، جو اپنے حصے کا مطالبہ کر دے یا کہیں اپنی خواہش کا ذکر کر دے کہ ہمارا بھی ہمارے باپ کے مال میں سے حصہ ہے، وہ ہمیں دیا نہیں گیا، ہم ایسی بہنوں کو، ایسی خواتین کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، للنساء نصیب، اگر بھائی بھائی سے مانگ سکتا ہے تو بہن بھی بھائی سے، اگر بھائی آپس میں بانٹ سکتے ہیں تو بانٹنے میں بہنوں کو بھی شریک کیا جائے گا۔ للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، نہ لیٹ کیا جائے گا، لیٹ نہیں کیا جائے گا۔ دکانیں ہیں، باپ چھوڑ گیا، کرایہ آ رہے ہیں، آمدن ہے، کھاتے جا رہے ہیں، 10 سال 20 سال کھاتے رہیں گے، یہ ناجائز ہے۔ تھوڑے کا بہانہ کرنا ناجائز ہے کہ ہے تھوڑا، تقسیم کیا کریں، یہی ایک گھر ہے، یہی ایک پلاٹ ہے، یہ محدود سی جگہ ہے جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس میں سے کیا تقسیم کریں؟ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہے یا زیادہ، اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اللہ نے حصے بنا دیے۔ کیوں نہیں دیا بھائی؟ آپ کا والد فوت ہو گیا، بہت کچھ چھوڑ گیا، آپ نے بہنوں کو کیوں حصہ نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، جو جائیداد ہے وہ خاندان میں ہی رہے۔ اگر ہم نے بہن کو حصہ دے دیا تو کیا ہوگا؟ جائیداد بہنوئی کے پاس، اور وہ خاندان سے تو نہیں ہے، اجنبی ہے، اجنبی کو جائیداد چلی جائے اس ڈر سے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اب وہ یہ ہمارے ہاں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، میرے علم میں ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی شادی محض اس وجہ سے نہیں کی کہ انہیں جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ ظلم ہے، زیادتی ہے، نہیں دیتے، ہمارا یہ طریقہ ہے، نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کہا ان کے لیے ہم وہ جہیز وغیرہ جو ہو جاتا ہے بس وہی ان کا ہو جاتا ہے، ہم جائیداد نہیں دیتے تاکہ کسی اجنبی کے پاس وہ جو آپ کی بہن کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بیچارے کو رن مرید کہا جاتا ہے، آپ اسے اجنبی کہتے ہو، اس بیچارے پہ اپنے خاندان والوں کی طرف سے
آپ کی بہن کا خیال رکھنے پہ، ساتھ دینے پہ، اس کی ہاں میں ہاں ملانے پہ تنقید کی جاتی ہے، اس وقت اچھا ہے، اس وقت بہتر ہے۔ جب حصہ بانٹنے کا موقع آئے تو اجنبی ہے، اجنبیوں کو تاکہ جائیداد میں سے حصہ چلا نہ جائے اس لیے ہم بہنوں کو نہیں دیتے، ناجائز ہے، شرعاً جرم ہے۔ بلکہ اس وارث کے بارے میں، مورث کے بارے میں جو مال چھوڑ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک عمل کرتے 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 چلے جاتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے اپنے لیے جہنم واجب کروا جاتے ہیں۔ کیسے؟ ساری زندگی نیکیاں کی، وقت آخر کیسے جہنم واجب کروا گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وصیت میں، وصیت ایسی لکھتے ہیں تاکہ حقدار کا حق مارا جائے۔ حقدار بڑے بیٹے کے حق میں لکھ دی، جو 40 سال ساتھ رہا اس کے حق میں لکھ دی، جس نے سب سے زیادہ ساتھ دیا اس کے حق میں لکھ دی۔ ہمارے ہاں تو قانوناً جائز ہے، باپ کسی کو بھی دے کے جا سکتا ہے، زندگی میں دے دیا تو دے دیا، اگر فوت ہو گیا تو اس کے بعد پھر وراثتی تقسیم یا وراثتی انتقال وہ اس کے بعد ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں کسی کا نام نہیں لگوایا اس میں پھر وراثتی انتقال ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو بھی ہے اس کے پاس، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو دے دیا ہے، وہ اس کی زیادتی ہے، اسے نہیں دینا چاہیے۔ میں پچھلے جمعے میں حدیث سنا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ نہیں بنتا۔ یا تو سب کو دو ایک جیسا، اولن تو جو زندگی میں ہی دے دیتے ہیں، اپنا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، ان کی وقت آخر حالت کیا ہوتی ہے یہ شاید نہ آپ پہ مخفی نہ میرے پہ مخفی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب تک اس کے ہاتھ میں ہے اس کی عزت ہے، اس کی قدر ہے، وہ والد ہے۔ جب اس نے بانٹ دیا، بیٹیوں کو دے دیا، بیٹوں کو دے دیا، تو پھر بیٹھا رہتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم کیوں لے کے جائیں؟ دوسرا لے کے جائے، مشترک ہے نا، ہم کیوں لے کے جائیں؟ اسے بھی تو ملے ہیں، اسے بھی ملے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، اپنے معاشرے میں روزانہ کے حساب سے بھگت رہے ہیں، حتیٰ کہ والد کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ گھر جو اس نے بنایا، اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا، بیٹا ہے، بڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا جی میرے نام لگوا دو، مجھے کوئی تسلی رہے، اطمینان رہے۔ والد بیچارہ بیٹے کی خواہش کے مطابق کہہ دیتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں نے لگوا دیا اس کے نام، لیکن وہی بیٹا والد کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ایک اور سوال بھی اکثر ہوتا ہے، سنیے جی ہمارا والد تو فوت ہو گیا، ہمارے دادا سے جو وراثت اس کے حصے میں آئی تھی اس نے پھوپھیوں کا حصہ نہیں دیا۔ پہلے ہی بات ہوئی ہے کہ ہمیں چلتا آ رہا ہے، ہمیں یہ چلتا آ رہا ہے کہ دادا کی وراثت میں سے پھوپھیوں کو حصہ نہیں ملا تھا، میرے والد کی وراثت میں سے میری بہنوں کو حصہ نہیں ملا، اب میرے والد نے نہیں نہ دیا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے اسے سدھارنے کا، والد کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا، اگر موقع اور وسائل ہیں تو لازمی اسے ٹھیک کیجئے، کیونکہ والد کے بعد اب اس وراثت کو تقسیم کیونکہ آپ کے حصے میں بھی بہنوں کا حصہ آیا ہے، ملا ہوا ہے، جو بہنوں کا بنتا تھا، چاہے آپ سے آدھا بنتا تھا، ایک بھائی سے آدھا بنتا ہے ایک بہن کا، لیکن ان کا حصہ تو ہے جو آپ کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر آپ نے، وہ کہتا جی باقی بھائی تیار نہیں ہے، باقی بھائی تیار نہیں دینے کے لیے، میں اکیلا کیا دوں، کیسے دوں؟ جتنا بہنوں کا حصہ آپ کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ اس سے جان چھڑوائیے، اسے دیجئے، وہ ان کا حق ہے۔ اور اگر آپ حق کھائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تاکلون التراث اکلا لما، وراثت ملے صحیح، اسے سمیٹ کے لپیٹ کے ساری کو اپنی طرف کھینچ کے
کھانے کی کرتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، پھر کہتے ہو میری معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ جو حق کھائے سگی بہنوں کا اور جو جاتا ہوا وصیت میں حق مار جائے اپنی سگی بیٹیوں کا، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، ایسی وصیت کوئی نافذ نہیں کی جائے گی۔ ایک اور غلط فہمی ہے، ایک بھائی کہتا ہے جی ایک تو میرا حصہ ہے جو والد کی وراثت میں سے ہے، کچھ نہ میرے لیے میرا والد اسپیشل وصیت کر گیا تھا۔ تو ظاہر ہے وصیت تو اسلام میں جائز ہے، وصیت جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام حصہ داروں کے حصے مقرر کر دیے، لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے مرنے والا وصیت کر سکتا، اس کا حصہ ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اسے ملے گا۔ اب اس کے حق میں اگر وصیت بھی کر جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے، وصیت کی جائے گی غیر وارث کے حق میں۔ دادا وصیت کرے پوتے کے بارے میں، یا نانا وصیت کرے اپنے نواسوں کے بارے میں، وہ وارث نہیں ہے، ان کا حصہ نہیں ہے، ان کے والدین کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ نہیں ہے، ان کے لیے کر سکتا ہے وصیت، اپنے بھائی کے لیے کر دے، اگر اولاد ہے اور والدین بھی ہیں تو پھر بھائیوں کا حصہ تو نہیں بنتا، تو بھائی کے حق میں کر دے۔ جو وارث نہیں ہے اس کے حق میں وصیت کر جائے گا، چاہے نیک کاموں میں لگانے کے لیے کر جائے، لیکن وارث کے لیے وصیت، میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا بڑا بیٹا ہے، اس نے میرا ساتھ بہت دیا ہے، یہ دوسرا تو اس کے 20 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس نے 40 سال ساتھ دیا ہے، وہ محض 20 سال ساتھ رہا ہے، اس لیے میں اس کا حق خدمت جو ہے بطور وصیت لکھ رہا ہوں، ناجائز ہے وصیت، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا باقی بیٹوں کے برابر، چاہے ایک نے 35 سال آپ کی خدمت کی ہو اور ایک ابھی 5 دن پہلے پیدا ہوا ہو، وراثت میں برابر ہیں، دونوں کو برابر وراثت ملے گی، حصہ ملے گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ تقسیم اللہ نے کر دی ہے۔ اس تقسیم کو علماء کے لیے، مجتہدین کے لیے، فقہاء کے لیے، ائمہ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے چھوڑا نہیں ہے۔ جیسے باقی مسائل میں بحث جو ہے، بحث در بحث، لمبی طویل بحثیں، جنگ و جدال اور مناظرے، یہ سارا کچھ ہے، وراثت کو اللہ وحدہ لا شریک نے اوروں پہ چھوڑا نہیں ہے، ساری تفصیل سے حصے، جزئیات، احکام یہ اللہ نے مقرر فرما دیے، اور آخر میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پڑھیے، وہ کہتے ہیں ناجائز مال وراثت کھانے والا یا مال وراثت میں ناجائز وصیت کر کے کسی حقدار کا حق مارنے والا، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ